تکن امدادکم از بندگم آزاد۔ ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہاں اللہ کے علاوہ سارے لوگوں سے رشتہ توڑ کر اللہ کی طرف توجہ حاصل کرنا ہے اور اسی کی طرف بالکل متوجہ ہو کر اس کی عبادت کرنا اور قرآن مجید پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہی بات ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو ہماری پوری توجہ اللہ ہر چیز سے اہم ہے اور یہی سب سے بڑا کام ہے۔ ہر کام میں توجہ اللہ اگر ہوگا تو وہ کام کامیابی کی منزل کے اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بسم اللہ کا تعلق اعوذ باللہ کے ساتھ اس طور پر ہے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف توجہ مطلوب تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کی طرف توجہ مطلوب ہے، لیکن فرق اس طور پر ہے کہ وہاں منع کے طور پر تھا، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، کیونکہ وہ ہمارے عقیدے میں فساد ڈالیں یا ہمارے اعمال میں فساد ڈالیں۔ اب بسم اللہ میں کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری توفیق چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو کام بھی کرتا ہوں بسم اللہ کے صدق و طفیل، اس میں چاہے عقیدہ ہو یا چاہے اعمال ہو، ہر کام تیرے فضل سے کار خیر تک پہنچ جائے، اچھے امور تک پہنچ جائے، یہ دونوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ یہ پرہیز کے طور پر ہے اور بسم اللہ یہ علاج کے طور پر ہے۔ پرہیز پہلے ہوتا ہے، علاج بعد میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کو الرجی ہے دودھ پینے سے، دودھ بھی پیتا رہے دوا بھی کھاتا رہے تو کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شفا پانا ہے تو سب سے بڑا علاج اس کا پرہیز کرنا ہے۔ سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ پرہیز کرنا۔ اگر ہم پرہیز کریں گے جس سے ہم کو الرجی ہے، اگر وہی چیز کھاتے رہیں گے تو شفا نہیں ملنے والی، کیونکہ اسی سے بڑھنے والا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو ہماری بیماریوں کو بڑھائے۔ تو پرہیز پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر علاج، پھر آپ طاقت و قوت والی چیز اشیاء کھائیں یا دوا کا استعمال کریں۔ تو پرہیز پہلے ہوگا، اس کا مطلب یہ اعوذ باللہ پرہیز کے طور پر ہے، اس لیے وہ پہلے پڑھا جاتا ہے، اور بسم اللہ یہ علاج کے طور پر ہے تو اس کو اعوذ باللہ کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تو یہ دونوں کا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا تعلق ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ ہر کام کے شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ فضل الہی سے وہ کام مکمل ہو جائے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے درمیان اسلام کو پھیلایا تو وہ کفار جو بھی اپنا کام کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام سے اس کام کا اسٹارٹ کرتے تھے، آغاز کرتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ یہ ان کے بتوں کا نام ہے، تو یہ بتوں کا نام لے کر کے اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چند معبودوں کو نہیں پوجتے ہیں بلکہ ہمارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ اے میرے دیوانوں، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کفار قریش اور کفار مکہ کی مخالفت کرو، اس لیے بسم اللہ کا حکم ہوا کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یہ دوسرا ہوا۔ اب یہیں سے ظاہر ہوا کہ کفار سے مخالفت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ جو طریقہ اپنا رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے کو اپنا لیں، ان کی مخالفت ضروری ہے،
لوگ کہتے ہیں بات کریں گے، دوستی کریں گے، شادی بیاہ کریں گے ان سے تو کیا ہو جائے گا؟ شادی بیاہ کرو گے تبھی تو گھر برباد ہوگا، ان کا آنا جانا ہوگا، وہ اپنی باتیں تمہارے اندر پہنچائیں گے، تم ان تک باتیں پہنچاؤ گے۔ لیکن بہرحال اور بارہا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کفار ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اپنا دباؤ سنی مسلمان کے گھر میں ضرور ڈالتے ہیں۔ اس لیے بچنا چاہیے، کوئی محبت نہیں، کوئی الفت نہیں۔ جو ہاں جہاں معاملات ہیں، جہاں تک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں کسی قسم کا برداشت نہیں چاہیے۔ دین جو کہے گا، اگر وہ کہیں گے کہ نبی کی اپنے بھائی سے تعظیم کرو تو پھر اس بات کو ہم نہیں ماننے والے۔ وہ کہیں گے نبی کا علم ایسے مانو جیسے چوپائیوں کا علم مانتے ہو تو پھر اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، پھر اس کی بات نہیں ماننے والے۔ یہاں دین ہے، یہاں دین پہلے رہے گا۔ یہاں دین دنیاوی معاملات میں الگ ہے، دنیاوی معاملات الگ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کا طریقہ وہ الگ ہے، لیکن دین میں کسی قسم کی مداخلت ان کے ساتھ برداشت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ والعزیٰ کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اگر دین میں مداخلت ان کی برداشت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کا کیوں حکم دیتے؟ نہیں دیتے۔ حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت ضروری ہے، ان کی مخالفت ضروری ہے۔ یہ ایک نقطہ ہوا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر کام کی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ چاہیے کہ اس کے آغاز بھی اچھا ہو اور اس کا انجام بھی اچھا ہو، یعنی ابتدا بھی اچھا اور اختتام بھی اچھا ہو۔ جیسے آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے صبح صبح سامان لینے، سامان لے کے آ جائیں گے تو اس کو پیسہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ وہ صبح صبح کے وقت میں بولتا ہے بھائی بونی کا وقت ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ادھار نہیں دیں گے اس وقت سب سے پہلے آپ کو، ہاں بھلے وہ بعد میں دے دے، لیکن پہلا جو وہ کاروبار شروع کرے گا، جو بھی وہ بیچے گا تو اس میں وہ کہے گا کہ پہلا یہ میرا کام ہے، کاروبار آج میں شروع کیا ہوں تو مجھے نقدی چاہیے، تاکہ ابتدا اچھا ہے تو اختتام بھی اچھا ہو۔ یوں ہی جب ہم نیک کام کریں یا جائز کام کریں تو اس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ وہ کام اچھے طور پر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ دوسرا نقطہ ہوا۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جیسے جو سرکاری سامان ہوتا ہے نا تو اس میں کچھ نشانات ہوتے ہیں، جیسے ہینڈ پمپ دیتے ہیں سرکاری تو وہ پہچانا ہوا ہے کہ نہیں؟ سب اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی اب اس کو چوری نہیں کر سکتا، کوئی اس کو لے جائے گا نہیں، اگر لے جائے گا تو کہے گا یہ ملک کے ساتھ حکومت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ تیرے لیے خاص نہیں ہے، وہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے، تمہارے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے جو سرکاری۔ تو کوئی بھی نشاندہی یا علم یا پہچان کے لیے کوئی چیز سرکاری کاموں پر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اچھے کام کرو یا قرآن مقدس کی تلاوت کرو تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تلاوت کے آغاز میں اللہ کا نام نشان کے طور پر رکھ لو تاکہ شیطان دخل نہ دے، تاکہ شیطان دخل نہ دے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، پھر یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ کام ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، وہ کام ہر بلا اور محفوظ سے ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کے آغاز میں ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور جس آدمی کو جس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، جس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، جس کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتا ہے وہ زیادہ اس کا نام لیتا ہے، وہ زیادہ۔ تو اگر ہم اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق نہیں ہمارا لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے آ ہی گئے تو اب یہاں رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تاکہ یہ پتا چلے کہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق مضبوط ہے، اللہ اور اس کے بندے کا تعلق مضبوط ہے اور آدمی اسی کا ذکر کرتا ہے جو اس کو محبوب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک روایت بیان کی گئی کہ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی دی
اور کہا اس میں جا کر لکھ لاؤ لا الہ الا اللہ، مشہور روایت ہے، کہا لکھ لاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نقاش کے پاس گئے تو نقاش سے کہا کہ اس میں لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں حاضر کی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ تو جیسے حضور کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی پہنچی تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھو، اس میں تم نے محمد رسول اللہ اور اپنا نام کیوں اضافہ کیا ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان ابھی باتیں چل رہی تھی کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ جب ابو بکر انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس جا رہے تھے تو یہ راستے میں سوچ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس انگوٹھی پر صرف اللہ کا نام لکھا جائے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام جدا ہو جائے، اس کے محبوب کا نام جدا ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق نے آپ کا نام اضافہ کر دیا۔ جب آپ کا نام اضافہ کر دیا گیا اور راستے میں لے کے آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبریل اس میں اب ابو بکر کا نام بھی اضافہ کرو، اس لیے کہ جو ابو بکر میرے نام کے ساتھ نبی کے نام کا جدا ہونا نہ چاہے تو نبی کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی جدا نہ ہو، نبی کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی۔ دیکھو نیت ایک تھی، نیت ایک تھی۔ اب ان لوگوں سے کہو نا جو لوگ کہتے ہیں کہ مل کر پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، ایک ہی کلام ہوگا تو شرک ہو جائے گا، یعنی دو خدا ہو جائیں گے ایسے، تو ان سے کہو کہ کلمہ تو ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے بھی پڑھا، ابو بکر صدیق پھر کیوں داخل کروایا گیا اس میں؟ ابو بکر صدیق کیوں داخل کروایا گیا؟ تو ہر کام شرک نہیں ہوتا ہے، شرک کے لیے ایک الگ حقیقت ہے، ایک الگ تعریف ہے۔ جو معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر اگر تعریف کریں گے اس کی، جیسے ہم تعریف کریں یوں کہ ہر علم کو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی طور پر ہے، اسی طرح ہم کسی اور کے لیے ثابت کریں کہ ہمارے نبی کو بھی ذاتی طور پر علم، تو یہ شرک ہوگا۔ ہم یہ کہاں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کو ذاتی طور پر علم حاصل ہے اور نبی کو عطائی طور پر حاصل ہے اس کا دینے سے۔ اگر اس طرح کرو گے کہ نبی علم غیب مانتے ہیں تم لوگ، جیسے وہ اعتراض کرتے رہتے تو شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ بولے کیوں؟ کہ علم غیب اللہ کے لیے بھی تم نے مانا اور علم غیب تم نے رسول اللہ کے لیے بھی مانا، تو اس سے کہو اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ تو تم بھی مشرک ہوئے، تم بھی خدا بن گئے، تم بھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو صفت اللہ کے اندر موجود ہو اگر ہم اس صفت کو عطائی طور پر کسی بندے میں مانے تو شرک نہیں۔ جیسے دیکھنے کی صفت اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، تو یہ شرک نہیں۔ یوں ہی اللہ بھی غیب جانتا ہے اور میرا نبی بھی اللہ کے بتانے سے غیب جانتا ہے، تو یہ شرک کہاں ہوا؟ شرک نہیں ہوا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کام میں، ہر کام میں وہ اس کا ذکر کر کے اپنے کام کو مکمل کرتا ہے۔ اس روایت میں بھی ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کا ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایسا ذکر کیا کہ کلمہ میں نام شامل کر لیا۔ کلمہ میں نام شامل، کلمہ کوئی آسان چیز ہے کیا؟ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کلمے کی وجہ سے تو لوگ مسلمان بنتے ہیں، موحد بنتے ہیں، تو اس میں داخل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو بے انتہا محبت ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تبھی تو 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب اچھا کام کرنے جائیں یعنی تلاوت کرنے کے لیے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ اور دوسرے فائدہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ جب فقیر اور سائل کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ نمازی ہے،
روزہ دار ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول کرے، روزہ کو قبول کرے، تم بڑے سخی ہو، سخاوت کی اس کو داد دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں بولتا ہے کہ مجھے زیادہ دو، بلکہ اس کی تعریفیں کر کر کے یہ اس کا مقصود ہوتا ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو مجھ غریب کو بھی کچھ دے دو، مجھ غریب کو بھی کچھ دے۔ اسی طرح بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ؟ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم والا یا رحمت والا، جب وہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اگرچہ وہ یہ مانگتا نہیں یا اللہ مجھے عطا کر دے، لیکن بسم اللہ میں دل میں یہ کہتا ہے یا اللہ جو پڑھنے جاتا ہوں اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر میرے جتنے مرومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دے، ان کی مغفرت کر دے یا اس کا فائدہ مجھے پہنچا دے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم کلام کے آغاز میں پڑھتے ہیں، تو آپ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی آئیں اور بسم اللہ بھول جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے قرآن شریف کھولیں گے نا تو پھٹافٹ پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں نا اسی طرح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔